السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول یو آر مائی ہارٹ کی قسط نمبر 16، جس کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت مل سکے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 16۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ابیز دھاڑا تو ہمسا خوف سے کپ کپ آ گئی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنی طرح سمجھا ہے کیا جو کسی لڑکی کو اپنا نام دے کر اسے زمانے کی ٹھوکروں پر چھوڑ دے گا؟ بہرام نے ایک اور وار کیا۔ تمہارا سایہ بھی اپنی بہن پہ نہیں پڑنے دوں گا، اور جہاں تک رہی اس کی بات تو وہ میرے گھر پر میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ تم بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے اسے آج تک نہیں ڈھونڈ پائے، اور دیکھو اب وہ ٹھیک ٹھاک میرے پاس ہے۔ ابیز نے جتاتے لہجے میں کہا تو ہمسا ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مل گئی؟ بہرام بڑبڑایا تھا، مگر ابیز بغیر کوئی جواب دیے ہمسا کا بازو تھامے اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انفال مل گئی؟ بہرام ایک بار پھر بڑبڑایا تھا، اور یکدم اس نے فیصلہ لیا تھا کہ اب وہ انفال کو مزید ابیز کے پاس نہیں رہنے دے گا، کیونکہ وہ شخص اس کی بہن کے لائق ہی نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتے بہرام نے انہیں جا لیا تھا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ بہرام ابیز کا بازو تھامتے سرد لہجے میں بولا تو ابیز ہمسا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کی طرف پلٹا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ابیز نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ انفال سے ملنا ہے مجھے۔ تلخی اور ابیز سے نفرت کو ایک جانب رکھ کر بہرام خود پر قابو پاتا بولا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس سے ملواؤں گا؟ ابیز نے ناگواری سے پوچھا۔ تو یوں کہو نا کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ بہرام نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ میرے پاس ہی ہے، اور مجھے تمہیں اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ ابیز نے سرد لہجے میں کہا۔ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، تمہاری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی، پھر بھی وہ تمہارے ساتھ رہے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ بہرام کے لہجے میں حیرت تھی، اور ابیز اس کے اندازے پر ایک لمحے کو چپ رہ گیا۔ ہمسا گاڑی میں بیٹھی دونوں کو خاموشی سے دیکھتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس بات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، ابیز نے کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو بہرام نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ بہن ہے وہ میری، اور میرا لینا دینا ہے اس بات سے، لیکن میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بہت جلد میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں تمہاری ذات کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑے گا۔ بہرام ایک لفظ پر زور دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ابیز سر جھٹکتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ کیسے جانتی ہو اسے؟ ابیز نے سخت لہجے میں ہمسا سے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتی انہیں، یہ اچانک ہی آ کر سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ہمسا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمسا اور بہرام کی باتیں نہیں سنی، ورنہ نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ اس کے غصے کا ڈر ہی تھا جو وہ تیزی سے جھوٹ بول گئی۔ تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ابیز نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں تو انہیں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں۔ ہمسا نے اپنا ایک جھوٹ چھپانے کو مزید جھوٹ بولا تھا۔ دانا لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک جھوٹ ہی نہ بولے تاکہ اسے مزید 100 جھوٹ بول کر گناہ کمانا پڑے۔ آئندہ اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابیز نے ہدایت کی تو وہ سر ہلا گئے۔ یہ بھابھی کے بھائی ہیں؟ بہرام کی آدھی ادھوری سمجھ میں آئی باتوں سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ انفال کا بھائی ہے، تبھی تصدیق کے لیے ابیز سے پوچھا۔ کزن برادر ہے۔ اس بات کا ذکر تم گھر میں کسی سے نہیں کرو گی کہ یہ ہمیں ملا تھا، سمجھی؟ ابیز نے سخت لہجے میں ہدایت کی تو وہ بغیر سوال کے سر ہلا گئے، مگر کچھ الجھی ضرور تھی۔ کل ابیز نے اسے یہ بات کسی کو بتانے سے منع کیوں کیا؟ وہ بھائی تھا تو اپنی بہن سے مل ہی سکتا تھا۔ احسان ابھی ہی باہر سے لوٹا تھا۔ عبیدہ باہر صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹی کرا رہی تھی۔ بغیر عبیدہ سے کوئی بات کیے وہ کچن میں گھس گیا۔ ہاٹ پاٹ کنگال کر دیگچی بھی دیکھ لی، مگر نہ روٹی تھی نہ سالن۔
صبح کا ناشتہ کر کے وہ سارے دن کا بھوکا اب گھر لوٹا تھا، مگر خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کھانا نہیں بنایا آج؟ احسان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کو مخاطب کیا تھا کہ پیٹ میں دوڑ رہے چوہے اس کی برداشت آزما رہے تھے۔ ماں کی کچھ فکر ہے تجھے؟ ماں کا حال تو پوچھا نہیں اور کھانے کا پوچھ رہا ہے۔ عبیدہ کراہتی ہوئی اس پر چڑھ دوڑی۔ بھوک لگی ہے مجھے، اس نے بغیر عبیدہ کی باتوں کو خاطر میں لائے ہوئے کہا تو وہ سر تھامتی اٹھ کر بیٹھی۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، اتنے دنوں سے کر رہی ہوں، بخار چڑھ گیا ہے مجھے، عبیدہ نے چڑھ کر کہا تو احسان نے بغور ماں کو دیکھا جس کا چہرہ بخار کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں سے کام چھوڑے تھے اور اب کرنے پڑ رہے تھے تو تھکاوٹ سے بخار ہو گیا تھا۔ تو کون کرے گا؟ وہ تو ہے نہیں جس کو اتنے سالوں سے نوکر بنا کر رکھا ہوا تھا، جو بغیر ماتھے پر شکن لائے ہر کام کرتی تھی، مگر پھر بھی تمہارا پارا ہائی ہی رہتا تھا، احسان نے بگڑ کر کہا۔ ملیحہ کا نام ملنا اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ تو کاموں کے لیے ہی آئی تھی وہ، کام کر کے احسان نہیں کرتی تھی ہم پر۔ میں کل ہی جیٹھ جی سے بات کر کے سدرا کا ہاتھ مانگتی ہوں تاکہ اس گھر کو تو سنبھالے وہ، عبیدہ نے کہا تو احسان کے ماتھے پر بل پڑے۔ خبردار، خبردار جو اس لڑکی کا نام لیا جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی عورت کی جگہ ہے اور وہ عورت ملیحہ احسان ہے، ملیحہ نہیں تو کوئی نہیں۔ احسان بولنا نہیں دھاڑا تھا، اس کا چہرہ طیش کے مارے سرخ پڑا ہوا تھا۔ جانے کہاں مر کھپ گئی ہے وہ منحوس، اب اس گھر کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی ہو یا اس گھر کا نظام برباد کرنا ہے تم نے؟ اس کی ایک ہی رٹ پر عبیدہ نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ تو تم کس لیے ہو اماں؟ یہ تمہارا گھر ہے تو اسے سنبھالو بھی، اور اگر آج کے بعد میری بیوی کے لیے برے الفاظ استعمال کیے تو اپنی جان لے لوں گا میں، احسان درست لہجے میں کہتا کچن کی جانب بڑھا تاکہ اپنے لیے کچھ بنا سکے۔ خود تو چلی گئی، میرے بیٹے کو بھی اپنے بس میں کر گئی کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اسے۔ ارے اتنی بے حیا تھی وہ کہ اپنے ہی بھائی جیسے جیٹ کو ورگلا رہی تھی، اور تو اور اس عورت کے پیچھے مرا جا رہا ہے۔ عبیدہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ وہ بھائی نہیں، بھائی کے روپ میں درندہ ہے، اور یہ بات تو بھی اچھے سے جانتی ہے اماں کہ وہ کس کماش کا مرد ہے، مگر جانتے بوجھتے صرف اس لیے اس کی حمایت کر رہی ہے کہ تجھے ملیحہ سے خدا واسطے کا بیر ہے، اور یہ بیر میری سمجھ سے باہر ہے۔ چچا سے تجھے اتنی محبت نہیں تھی کہ اس کے قاتل کی بہن سے تجھے نفرت ہوتی، نہ ہی وہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں اتنی اہمیت رکھتا تھا، پھر ملیحہ سے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ احسان چٹک کر بولتا آخر میں بے بسی سے پوچھنے لگا۔ مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ونی مجھ سے زیادہ اہم ہے تیرے لیے، تو میری نہیں اس کی سنتا ہے، اور اسی ونی نہیں بیوی مانتا ہے، عبیدہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر دعا کر کے میں مر جاؤں، کیونکہ جیتے جی تو میں اسے نہ چھوڑ سکتا ہوں نہ اپنے دل سے نکال سکتا ہوں۔ جب میں ہی نہیں رہوں گا تو تیرے دل سے اس کی نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ احسان اتنا کہہ کر واپس کچن میں گھس گیا تھا جبکہ عبیدہ کا دل دہلا تھا۔ ایک اکلوتا بیٹا تھا وہ اس کے جینے کا واحد سہارا، اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ دل ہی دل میں احسان کی لمبی زندگی کی دعا کرتی وہ ایک بار پھر ملیحہ کو کوسنے میں مصروف ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے احسان اس سے بدتمیزی کرتا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، آفس سے آنے کے بعد اس نے آرام کیا تھا اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا ارادہ کرن کی عیادت کرنے کا تھا، جس کی طبیعت خرابی کا اسے اپنے مالک مکان سے ہی پتہ چلا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی حسنہ سے نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی تھی نہ ہی کوئی بات، اور اب اس کا دل ایک نظر اسے دیکھنے کو بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اپنی حالت پر وہ خود ہی حیران تھا کہ ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا جیسا ہو رہا تھا۔ اسے معلوم ہوتا کہ شہر آ کر وہ محبت نامی افریت میں مبتلا ہو جائے گا جس کو پانا بھی مشکل تھا، تو وہ گاؤں میں ہی رہنے کو ترجیح دیتا۔ بختیار اپنے گھر سے نکل کر ابھی اس کے گھر کی جانب بڑھنے کو تھا جب اپنے سامنے کھڑے بہرام کو دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگا۔ سچ شکر کہ ابھی وہ گیٹ پر ہی تھا، ورنہ بہرام لازمی اس سے سوال کرتا کہ اس وقت وہ کہاں جا رہا ہے۔ کہیں جا رہے تھے؟ بہرام نے اس کے چہرے پر چھائے بوکھلاہٹ کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ واک کرنے جا رہا ہوں ویر سائیں، آپ اندر آئیں۔ بختیار بہانہ بنا کر واپس پلٹتا گیٹ سے اندر چلا گیا تو بہرام نے مڑ کر ایک نظر ہمسا کے گھر کو دیکھا اور پھر بختیار کے پیچھے ہو لیا۔ جیپ اس نے ایک طرف کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ آج سیدھا ابھی اس کے گھر جانے ہی آیا تھا، مگر پھر رات کا خیال کرتے اس نے کل صبح
ان کے گھر جانے کا سوچا تھا تاکہ کل صبح وہ انفال کو وہاں سے لے کر گاؤں چلا جائے۔ فی الحال وہ حمزہ کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اور اب جب انفال ملنے والی تھی تو اسے نہیں لگتا تھا کہ اب حمزہ سے شادی کی ضرورت ہے۔ وہ تو ویسے بھی ابھی سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کر رہا تھا، مگر اب جب انفال مل گئی تھی تو وہ اس شخص سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ اور اس کی بہن اتنے سال اذیت میں رہے۔ کچھ اس کے دل کی بدلتی حالت بھی تھی جس کی وجہ سے وہ حمزہ کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ انفال کے ساتھ بختیار کو بھی ساتھ لے جانے والا تھا کیونکہ شادی میں بس 4 دن رہ گئے تھے۔ بختیار کے انکار نے اسے پریشان کیا تھا، مگر وہ پر یقین تھا کہ شادی کے بعد وہ رائمہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جبکہ انفال صوفے پہ بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کرن کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی اور حمزہ اور حسنہ ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی، جس سے وہ مزید بہتری کی طرف آتی جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل اپنی بیٹی کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ حمزہ اور حسنہ نے کرن سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ عبیز نے انفال کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ یوں تو تم طہور سے محبت کے دعوے دار ہو، مگر اس دن کے بعد سے اس کی خیریت پوچھنے بھی نہیں گئے۔ انفال نے کہا تو وہ ٹائی کے ناٹ کستا اس کی جانب مڑا۔ انہیں طہور کے پاس سے ہو کر آئے آج تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں انفال گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اس کے پاس نہیں گیا؟ عبیز نے سوال در سوال کیا۔ تو تم گئے تھے اس سے ملنے؟ وہ ملی کیا تم سے؟ انفال نے ٹھٹک کر اس سے پوچھا۔ میں ہسپتال گیا تھا مگر دور سے ہی اسے دیکھ کر آ گیا۔ اگر میں پاس جاتا تو شاید اسے برا لگتا۔ کل شام کو اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اب وہ گھر پر ہے۔ عبیز نے وضاحت کی تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب کہ ہم اس سے ملنے جا سکتے ہیں، انفال نے تیزی سے کہا۔ تم اس کے سامنے ہی طلاق کیوں چاہتی ہو؟ وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور عبیز الجھے سے لہجے میں بول رہا تھا جب انفال نے اس کی بات کاٹی۔ بتایا تو تھا تمہیں کہ شاید وہ تمہارے لیے مان جائے۔ اب چلو تاکہ میری تم سے اور تمہاری مجھ سے جان چھوٹے۔ انفال نے بیزاری سے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ الماری کی جانب بڑھا اور وہاں سے طلاق کے کاغذات نکالے جو وکیل بنا چکا تھا۔ وہ باہر آیا اور بغیر ناشتہ کے انفال کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے طہور کے گھر کے راستے پر ڈالی اور ٹھیک اسی وقت بہرام بھی انہیں گھر سے نکلتا دیکھ چکا تھا۔ وہ انفال کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا مگر اسے یقین تھا کہ وہ انفال ہی ہوگی، تبھی تیزی سے جیپ میں بیٹھتا ان کا تعاقب کرنے لگا۔ اب بھی وقت ہے انفال، تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ عبیز نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا جس کا خواب کوئی بھی لڑکی دیکھنا چاہے گی اور جو اس کی دسترس میں تھا۔ عبیز کی نظریں سامنے روڈ پر جمی تھی جبکہ انفال خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی بغیر کوئی جواب دیے۔ کیا ہوا؟ عبیز نے اس کی نظروں کو خود پر جمع دیکھ کر پوچھا۔ تم بہت ہینڈسم ہو، ایک مکمل خوبصورت مرد۔ تم جس کا بھی نصیب بنو گے وہ بہت خوش نصیب ہوگی۔ انفال نے ہنوز سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنسا۔ وہ خوش نصیب تم بھی ہو سکتی ہو اپنا فیصلہ واپس لے کے، عبیز نے جتاتے لہجے میں کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائے۔ میں خوش نصیب ہوتی تو کیا ہی بات تھی، یاسیت سے کہہ کر وہ چپ کر گئی تھی، جبکہ عبیز بھی اس کی بات کا پس منظر سمجھ گیا تھا۔ یقیناً اس کا اشارہ اپنے ماضی کی طرف تھا۔ عبیز شرمندگی سے کچھ بول نہیں پایا تھا کہ اس کی وجہ وہ خود ہی تھا۔ ان کے بیچ مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سڑک کنارے گاڑی روک کر وہ نیچے اترا، انفال کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کے باہر آنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ سے طلاق کے اور فلیٹ کے کاغذات اٹھائے اور گاڑی لاک کر کے وہ انفال کے ہمراہ طہور کے گھر کی جانب بڑھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد بہرام نے بھی اپنی جیپ ان کی گاڑی کے پیچھے روکی اور ان کے پیچھے اس گلی کی جانب بڑھا جہاں ان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر تھے۔ وہ چاہتا تو بھاگ کر ان تک پہنچ جاتا مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک غریب محلے میں انہیں جاتے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ وہ طہور کے گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے پیچھے دروازہ بند کیے بغیر اندر کی جانب بڑھے۔ عبیز اسے لیے طہور کے کمرے کی طرف آیا جہاں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی طہور بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے سامنے شہناز خاتون بیٹھی اسے کچھ کھلا رہی تھیں، جبکہ رحیم صاحب بھی ایک کرسی پر برجمان مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ابیز کے ساتھ اس دن وہ والی لڑکی کو آتے دیکھ کر وہ اسپاٹ چہرہ لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ طہور بھی انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ طہور نے چلا کر پوچھا تھا، جبکہ ابیز تعصب سے اسے بلا وجہ غصہ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے بنا کسی غرض کے چاہا تھا۔ پلیز ریلیکس رہو، پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابیز نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ اس لڑکی کے معاملے میں اس کا سارا روب و دبدبا، اکڑ انا کہیں کھو کر رہ جاتی تھی، اور بچتی تھی تو صرف نرمی۔ اگر چاہتے ہیں میں پرسکون رہوں تو آپ اور آپ کی بیوی یہاں سے چلے جائیں، طہور نے رخ موڑتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ کچھ ضروری کام ہے جس کو پورا کرنے ہم یہاں آئے ہیں، اور یہ ابیز کی نہیں میری خواہش تھی کہ وہ کام تمہارے سامنے پورا ہو، اب کی بار انفال نے کہا تھا۔ رحیم صاحب اور شہناز خاتون خاموشی سے ان کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ انفال کی بات پر طہور ان کی جانب مڑی تھی۔ میں انفال کو اس کی خواہش پہ طلاق دینے والا ہوں، اور انفال کی ہی خواہش ہے کہ وہ یہ سب تمہارے سامنے ہو، ابیز نے سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے طہور کو دیکھا جو اسپاٹ چہرہ لیے انفال کو دیکھ رہی تھی۔ طہور چپ رہی تو ابیز نے اپنا رخ انفال کی طرف کیا جو پرسکون کھڑی تھی۔ میں ابیز ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں، انفال ملک۔ ابیز انفال کو دیکھتا بول رہا تھا جب بہرام کی آواز پر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ انفال؟ بہرام نے اذیت سے پر محبت بھرے لہجے میں انفال کو پکارا تھا، جس پر سب نے دروازے کی دہلیز پہ کھڑے بہرام کو دیکھا تھا، جس کی تڑپتی نظریں انفال پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی کزن پلس بہن انفال جو اس کے سامنے صحیح و سلامت کھڑی تھی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ بہرام شہر گیا تھا اور اس کے پیچھے سارا کام احسان ہی سنبھال رہا تھا۔ ڈیرے کا کام نپٹانے کے بعد وہ صوبیہ کے بلاوے پر حویلی آیا تھا۔ صوبیہ کو بخت کے کمرے کا کچھ سامان سیٹ کروانا تھا اور باہر کے کسی مرد پر انہیں بھروسہ نہیں تھا، لیکن احسان بہرام کا خاص آدمی تھا جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھی بھروسہ کر سکتی تھی۔ اگر بہرام یا بخت میں سے کوئی بھی یہاں ہوتا تو وہ انہی سے کام کروا لیتی، مگر ان میں سے کوئی بھی تو یہاں نہیں تھا۔ احسان صبح 10 بجے حویلی آیا تھا اور بخت کے کمرے کی سیٹنگ صوبیہ کی منشا کے مطابق کرتے اسے 1 بج گیا تھا۔ وہ واپسی کے لیے نکلنے والا تھا، مگر صوبیہ نے کہا کہ کھانا کھا کر جائے، جس پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ مگر صوبیہ اسے لیے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ تبھی ہال میں رکھا لینڈ لائن بجنے لگا تھا۔ صوبیہ رکنے کا کہتی خود فون سننے چلی گئی، جبکہ احسان وہیں کھڑا ارد گرد نظریں دوڑانے لگا تھا۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے کریم کلر کی چادر گلے میں ڈالے ہوئے تھا۔ بڑھی ہوئی داڑھی اور بکھرے بال، رت چگوں سے سرخ ہوتی آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے حلقے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اندر تک بکھر گیا ہو، اور وہ بکھر تو گیا تھا نا، اپنی بیوی کی جدائی میں۔ بیوی بھی وہ جو صرف بیوی نہیں، اس کی محبت بھی تھی، بچپن کی محبت۔ حال میں سرسری انداز میں گھومتی اس کی نگاہیں گیسٹ رومز کی طرف مڑتی راہداری پر جا ٹھہری تھیں، جہاں سے ایک وجود راہداری میں چلا جا رہا تھا۔ اس کی طرف پشت تھی، مگر دوپٹے میں لپٹا وہ وجود اسے نہ جانے کیوں آشنا سا لگا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز اسے اس کی یاد دلا گیا تھا، جو اس سے دور ہو کر بھی بے حد قریب تھی۔ اس کے قدم بے اختیار اس کی جانب اٹھنے لگے تھے، اور پھر اٹھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ وہ راہداری میں بنے اس آخری کمرے تک آ گیا تھا جس میں وہ وجود گیا تھا۔ اس نے کمرے کے سامنے رک کر دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر دستک دی، مگر پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ احسان بے چین ہونے لگا تھا، بس نہ چلتا تھا دروازہ توڑ دے۔ احسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صوبیہ فون سے فارغ ہو کر اسے ڈھونڈتی یہاں چلی آئی تھی، اور پھر اسے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھ ناگواری سے پوچھا تھا۔ یہ یہاں کون ہے؟ احسان نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بہرام کی منہ بولی بہن آئی ہے کچھ دنوں کے لیے، تم اسے نہیں جانتے، اب آؤ کھانا کھا لو۔ صوبیہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گئی تو احسان کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ بہرام کی کوئی بہن نہیں تھی، اور وہ صرف ایک ہی لڑکی کو اپنی بہن کہتا تھا، اس لڑکی کو جو احسان کی بیوی تھی۔ سردارنی سین، مجھے بھوک نہیں ہے، چلتا ہوں۔
نم بھوجل سی لہجے میں کہہ کر وہ تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ اس کی بھیگی آواز محسوس کرتی صوفیہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر کندھے اچکا کر سعدیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہال سے نکل کر احسان حویلی کی پچھلی جانب آیا تھا اور پھر اندازہ لگاتے اس جانب بڑھا تھا جہاں گیسٹ رومز تھے۔ گیسٹ رومز چونکہ گراؤنڈ فلور پہ ہی تھے تو وہ کھڑکی کے راستے بھی اندر جا سکتا تھا بنا اوپر گئے۔ گیسٹ رومز کی جانب آ کر وہ سب سے آخری کمرے کی جانب بڑھا تھا جس میں ایک کھڑکی بھی تھی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے چادر کا پلو بائیں کندھے پر ڈال کر پیچھے کی جانب ڈالا تاکہ اندر کودتے وقت چادر الجھے نہیں۔ اس کے بعد اس نے کھڑکی کی چوکھٹ پہ ہاتھ جمائے اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا تو اس وجود کو اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ بے ساختہ اس کا دھیان باتھ روم کی جانب گیا جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا باتھ روم کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا وجدان اسے جس کی موجودگی کا اشارہ دے رہا تھا وہ یہاں تھی یا نہیں، لیکن ایک بار اپنے دل کی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ گو کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ اپنے دل کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ایک لڑکی اپنا چہرہ تھپ تھپاتی باہر آئی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، احسان کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک سی گئیں۔ وہ وہی تھی جس کے بچھڑنے کے غم میں وہ پاگل ہونے کو تھا۔ وہ ملیحہ تھی، اس کی مالا، جس کا چہرہ قدرے زرد پڑا ہوا تھا۔ ہونٹ بھی خشک تھے جبکہ آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت رک کر اس کی جانب پلٹی اور پھر اپنی جگہ تھمی رہ گئی۔ سامنے ہی احسان کھڑا اسے یکٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ احسان اس کے پلٹ کر دیکھنے پر تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے گرد دونوں بازو حمائل کر کے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ملیحہ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کچھ بولنے کی چاہ میں اس کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے جبکہ وہ پوری شدت سے اسے محسوس کرتا گہرے سانس بھر رہا تھا، جیسے اس کی خوشبو کو خود میں بسا رہا ہو۔ احسان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے یاسر کو نہیں بلایا تھا۔ میں نے نہیں۔ اسے بولنے کی مہلت ملی تو وہ اٹک اٹک کر بولتی احسان کو صفائی دینے لگی، مگر وہ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے لفظوں کو خود میں سمونے لگا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتا وہ جیسے اس کی موجودگی کا یقین کر رہا تھا۔ اس کے جنون پر ملیحہ کی جان پر بنی تھی۔ وہ جو پہلے ہی نڈھال تھی اب بے جان پڑنے لگی۔ احسان کی باہوں سے پھسلتا اس کا وجود زمین بوس ہونے لگا تو احسان نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ تو ٹھیک ہے نا مالا؟ احسان نے اس کی کمزور پڑتے وجود کی باہوں میں بھرتے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ چکر آ رہے ہیں، ملیحہ نے گہرا سانس بھرتے خود کو پرسکون کرتے جواب دیا تو وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لیٹانے لگا۔ میرا یقین، ملیحہ نے پھر سے بولنا چاہا جب احسان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ احسان کو اپنی مالا پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ تجھے ایسا کیوں لگا کہ مجھے تجھ پر یقین نہیں ہوگا؟ احسان نے سنجیدگی سے اس سے استفسار کیا۔ وہ اس دن کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ ملیحہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی تو احسان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ میں کسی نہیں ہوں مالا، میں احسان ہوں جو مالا سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اتنا بھروسہ وہ خود پر بھی نہیں کرتا جتنا وہ اپنی مالا پر کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں میری مالا ایسی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے تو اس حال میں ہے اسے اچھا سبق سکھا کر گھر سے نکالا ہے میں نے۔ میں جانتا ہوں کہ اماں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن یہ بھی میری کوتاہی ہے۔ اگر میں شروع سے ہی اماں کے سامنے ڈٹ جاتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی تجھے یوں در بدر بھٹکنا پڑتا۔ احسان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے یہ عافیت سے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے مارا تھا احسان، ملیحہ نے اٹھ کر بیٹھتے درد بھرے لہجے میں کہا تو اسے خود میں بھینچ گیا۔ یہ سب میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ احسان کا لہجہ بھیگا تھا۔ ملیحہ کو اپنی گردن نم ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے احسان کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ تم رو رہے ہو؟ ملیحہ نے اپنی تکلیف بھول کر حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے کہ تجھے میری لاپرواہی کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ہر روز یہ سوچ کر مرا ہوں کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی میری مالا۔
احسان نے اذیت بھرے لہجے میں کہا، مرد روتے نہیں ہیں۔ ملیحہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کیوں مرد انسان نہیں ہوتے یا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ احسان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پہ رکھتے ہوئے خفگی سے کہا، اچھا رو لو۔ ملیحہ نے اس کے سوال پر جزبز ہوتے ہوئے کہا تو وہ دھیما سا ہنسا۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کو کسی بھی حال میں رونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کہہ کر رونے سے روکا جاتا ہے کہ مرد بنو، مرد روتے اچھے نہیں لگتے۔ کبھی یہ کہہ کر کہ تم مرد ہو، تم ہی رونے لگو گے تو تمہارے باقی رشتوں کو کون سنبھالے گا؟ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مرد کو بھی اپنا دل ہلکا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر کی گھٹن کم ہو سکے۔ انہیں بھی اپنے کسی بڑے غم یا خسارے پر رونا آتا ہے۔ ملیحہ کو سینے سے لگائے جہاں احسان پرسکون ہو چکا تھا وہیں اسے بہرام پر شدید غصہ تھا، جو اس کی ٹوٹی بکھری اور لاچار حالت دیکھ کر بھی انجان بنا رہا تھا، اور اسے بس یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ ملیحہ جلد مل جائے گی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ملیحہ کو ڈھونڈنے پر لگایا ہوا ہے۔ اس کی دیوانوں جیسی حالت پر بھی بہرام کا دل نہیں پگھلا تھا، اور نہ ہی اسے بتایا تھا کہ ملیحہ محفوظ ہے۔ وہ بہرام سے شدید خفا ہو چکا تھا، جو جان کر بھی انجان بنا رہا تھا۔ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں یہاں کیسے آئی؟ ملیحہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ احسان کے سینے پہ سر رکھتے وہ ہر پریشانی سے دور تھی۔ جس سکون کو وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ترستی آئی تھی اب جا کر میسر ہوا تھا کہ اس کا سکون صرف احسان میں تھا، جو اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ سردار صاحب ہی لائے ہوں گے، جانتا ہوں، احسان نے ایک خفگی بھرے لہجے میں کہا تو ملیحہ مسکرائی۔ تم ناراض ہو ان سے؟ ملیحہ نے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ ناراض ہوں، بہت ناراض۔ وہ جانتے تھے کہ میں کس قدر پریشان ہوں، مگر انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ تمہاری غیر موجودگی میں میرے شب و روز کس قدر بے چینی میں گزرے ہیں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ایسے میں وہ چاہتے تو مجھے بتا سکتے تھے تاکہ میرے بے چین دل کو قرار آ جاتا۔ احسان خفا خفا سا لہجے میں بولتا اسے بے حد معصوم لگا تھا، اور وہ معصوم ہی تو تھا جو بہرام کے پرسکون انداز پر بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کی بیوی کا بھائی اتنا پرسکون ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ میں گھر سے بھاگ کر کھیتوں کی طرف چھپی تھی۔ یاسر میرے پیچھے تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈ لے۔ وہاں سے باہر بھی نکل سکتی تھی کیونکہ میرے پاس چادر یا دوپٹہ نہیں تھا۔ اپنے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی کہ شاید وہ لوگ مجھے پہچانے ہی نہ، اور اگر پہچان بھی لیں تو یاسر مجھے ڈھونڈتے سب سے پہلے وہیں جاتا۔ میں واپس آتی تو اماں مجھے جان سے مار دیتی۔ رات ڈھلنے کے بعد میں کھیتوں سے نکلی تھی اور سیدھی چلنے لگی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی یا کیا کہ میں ڈیرے کی طرف آ نکلی تھی۔ وہاں کچھ آدمی کھڑے تھے جو پہرا دے رہے تھے۔ میں وہاں سے مڑنے والی تھی جب مجھے اپنے سامنے بہرام لالا دکھے۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ میں انہیں پہچانتی تھی نہ وہ مجھے، تبھی میں اپنے سامنے ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی کہ وہ کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں ہر مرد کو یاسر کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے والی تھی جب انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اپنی اجرک اتار کر مجھے اوڑھنے کو دی اور پوچھنے لگے میں کون ہوں۔ میرے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے انہیں بتایا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں وہاں اس حال میں کیا کر رہی ہوں، تو مجھے انہیں سب بتانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہرام جگتوئی ہیں، اس گاؤں کے سردار۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کا تعارف جان کر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ تبھی بنا کچھ سوچے سمجھے ان کے ساتھ چلی آئی۔ پہلے وہ مجھے کلینک لے گئے، وہاں سے میرے زخموں پر مرہم پٹی کروائی، اور پھر تفصیلی معائنے کے بعد وہ مجھے یہاں حویلی لے آئے۔ یہاں مجھے انہوں نے اپنی بہن کے طور پر متعارف کروایا۔ کسی نے میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ عزت اور پیار سے رکھا۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ باقی سب کی طرح تم بھی میرا یقین نہیں کرو گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ ملیحہ نے دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتایا جسے وہ ضبط سے سنتا رہا۔ یہ سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا کہ اگر بہرام کی جگہ وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ جاتی تو۔ وہ ملیحہ سے اکثر بہرام کی باتیں کرتا تھا، اسے بتاتا تھا کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے اور اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ احسان کو ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ احسان نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ بچپن سے اب تک اس کے دل میں ملیحہ کے لیے جذبات پیدا کرنے والا بھی بہرام ہی تھا۔ تبھی ملیحہ بھی بہرام کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ملیحہ اور بہرام نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہ تھا۔
میں تجھے سب سے چھپا کر رکھوں گا کہ کبھی کوئی غم تجھ تک نہ آئے۔ احسان نے دل ہی دل میں بہرام کا شکر گزار ہوتے ملیحہ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم اپنا خیال نہیں رکھتے، دیکھو کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی۔ ملیحہ نے اس کی بڑھی ہوئی داڑھی اور آنکھوں کے نیچے چھائے ہلکے دیکھ کر اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، میرا خیال رکھنے والی مجھ سے دور تھی تو کیسے رکھتا خیال، لیکن اب تو مل گئی ہے نا تو اب میں پھر سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن تیرا کیا، تو تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہے، ابھی چکر بھی آ رہے تھے تجھے۔ احسان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، ہاں تو میرے ایسے حال کی ایک خاص وجہ ہے میرے پاس۔ اس کے سوال پر ملیحہ کے چہرے پر شرمگی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں تو میرے پاس بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ تجھ سے دوری تھی۔ احسان نے اس کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، اسے یہی لگا تھا کہ وہ اس واقعے کی بابت بات کر رہی ہے۔ پوچھو گے نہیں کہ کیا وجہ تھی؟ ملیحہ نے اس سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ احسان نے اس کا ناک دباتے ہوئے کہا، پتا ہے؟ ملیحہ کو حیرت ہوئی تھی، اسے کیسے پتا ہے؟ ہاں پتا ہے میری جن جان، احسان نے لاڈ سے کہتے اب کی بار اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنا ہاتھ الجھایا تھا۔ تو کیا تم خوش ہو؟ ملیحہ اس کی حرکتوں سے بے نیاز ہنوز حیرت سے پوچھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ میں خوش نہیں دکھی ہوں، احسان نے اس کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کی مالا کی یہ حالت ہوئی تھی تو وہ خوش کیسے ہوتا؟ مالا بھی نہ۔ تم خوش نہیں ہو؟ احسان یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اس کی بات سن کر پریشان ہوتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروا گئی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر پر وہ خوش نہیں تھا، مگر کیوں؟ ہاں جانتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جسے ہم انسان نہیں جان پاتے۔ اور یہ تم دور کیوں جا رہی ہو؟ میرے پاس آؤ، احسان نے متانت سے کہتے کہتے اسے گھورا جو دور کھسک رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ خبر جان کر تم خوش ہوگے، لیکن تمہیں تو دکھ ہو رہا ہے، اور ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ملیحہ اس کو اپنے قریب آتے دیکھ کر بھڑک کر بولی تھی۔ احسان اس کے انداز دیکھتا حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے، اور اس کی اس نڈھال حالت پہ خوش ہونے والی کون سی بات تھی؟ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو اس حالت کیسی میں لگی دیکھے آپ تو کو وہ دکھی آج ہی کی ہوگا قسط؟ نہ کہ خوش۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی، تو بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔